شروع کرنے کے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کی تخلیق کیا یا جنات کو تو ہمیں بتا دیا کہ بنانے کا مقصد کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنات اور انسانوں کو اللہ رب العزت نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے. اب معاملات بھی ہے، عبادات بھی ہے، فرائض بھی ہے، یہ سارے اگر شریعت کے مطابق ہو، اسلام کے مطابق ہو، دین کے مطابق ہو تو تھوڑا سا عمل کیوں نہ ہو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا. اور اگر ہم نماز بھی پڑھے یا کوئی نیکی کا کام کرے لیکن اس کا طریقہ غلط ہو، ٹائم غلط ہو، وقت غلط ہو تو پھر زیادہ کام کیوں نہ ہو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اب عبادت کے لیے جب انسانوں کو پیدا کیا تو عبادت میں سب سے پہلا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد سب سے پہلا کیا ہے؟ نماز. اب چاہیے تو یہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز تمہارے لیے زیادہ کی گئی ہے، وتر، جو عشاء کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، کہ یہ ان کو اپنے اوقات میں ہی ادا کر لیے جائیں. اب اگر کوئی بھول جاتا ہے کسی نماز کو یا وہ سو کر رہ جاتا ہے، نماز کا وقت گزر جاتا ہے تو پھر وہ اس کی نماز کا کیا کرے گا؟ قضا کرے گا. صلوہا، تم اس کو پڑھو جب یاد آ جائے یا جاگ جاؤ. اب دین سے دوری کا ہو یا دین کا ماحول نہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اکثر اوقات یا اکثر بندوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ 40 سال کا ہوتا ہے، 50 سال کا ہوتا ہے، 30 سال کا ہوتا ہے اور اس کو یاد آ جاتا ہے وہ بلوغت کے بعد میں نے تو نماز نہیں پڑھی. اب وہ کیا کرے؟ آپ نے سنا ہوگا بعض لوگوں کو قضاء عمری کہتے ہیں. اب اس کا کیا طریقہ ہے، کیسے کیا جائے؟ تو 3 طریقے ہیں اس کے. کتنے طریقے ہیں؟ 3. تینوں میں آپ جس طریقے پہ بھی پڑھ لو ٹھیک ہے. کوئی خاص طریقہ حدیث میں یا روایت میں نہیں ہے کہ آپ نے ایسا ہی پڑھنا ہے. اب نماز اتنی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی ہے. 20 سال کی نمازیں ہیں،
10 سال کی نمازیں ہیں، 5 سال کی نمازیں. تو اکثر جو علماء ہیں جو ہم نے سنا ہے ان سے، اور یہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمارا تجربہ ہے، ہمارا کیا ہے؟ تجربہ ہے، کہ بعض لوگ نہیں لکھتے، حافظے پہ ان کا اعتبار ہوتا ہے. بعض لوگ نہیں لکھتے اور پھر بعد میں بھول جاتے ہیں کہ میں نے کتنی نمازیں پڑھی. تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ فرض کر لے کہ میری 5 سالوں کی نمازیں رہ گئی. 5 سالوں میں میں ظہر کی نماز پڑھتا تھا، عصر کی نماز پڑھتا تھا، مغرب کی پڑھتا تھا، عشاء اور فجر رہ جاتا تھا، یا 5 کے 5 رہ جاتے تھے، یا 5 نمازوں میں کون سی نماز میں غفلت کرتا تھا. یعنی جس طرح آج کل سردی ہے تو فجر میں سستی ہو جاتی ہے، کئی لوگ نہیں پڑھتے. تو اب وہ اپنے حساب سے غالب گمان کے مطابق وہ ایک ڈائری بنا لیں، ایک پرچی سامنے رکھ کے اس میں یہ لکھ لے کہ میرے فجر کی نمازیں اتنی ہیں. وہ ذرا بھی حساب دے دے، دن میں 5، مہینے میں کتنے، سال میں کتنے. ظہر کی اتنی نمازیں ہیں، عصر کی اتنی نمازیں ہیں، مغرب کی اتنی نمازیں ہیں، اور عشاء کی اتنی نمازیں. اب اس نے لکھ لیا، اس کے سامنے ایک عدد آ گیا، 100 نمازیں ہیں، 50 نمازیں ہیں، 60، جتنے بھی ہیں. اب اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے، نمبر 1، اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. وہ فجر میں عشاء بھی پڑھ سکتا ہے، عشاء میں فجر بھی پڑھ سکتا ہے، ظہر میں عصر بھی پڑھ سکتا ہے، اور مغرب میں عصر بھی پڑھ سکتا ہے. وہ جس ٹائم بھی جو نماز پڑھنا چاہے قضا وہ کیا کر سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے. ایک طریقہ تو یہ. اور جو وہ پڑھتا ہے اس نے اپنے پاس لکھا ہوگا، وہ اسے مائنس کرتا جائے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میری اتنی نمازیں رہ گئی. کبھی کبھار بندہ جوش میں آتا ہے اور کسی مولوی صاحب کا یہ کوئی کتاب پڑھ لیتا ہے، تو وہ پھر کہتے ہیں میں نمازیں زیادہ رہ گئی تو میں پڑھ لیتا ہوں. وہ شروع ہو جاتا ہے، 15 نمازیں دن میں پڑھ لیتا ہے. پھر وہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں، پھر بیچ میں رہ جاتے ہیں. تو پھر بعد میں وہ بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں میں نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نمازیں نہیں پڑھی. تو اس کا یہ ہے کہ 100 نمازیں آپ نے فجر کی بنائی، 100 میں سے آپ نے 5 پڑھ لی، 5 نکال لے، باقی 95 رہ گئے. وہ چاہے 10 دنوں بعد آپ پڑھنا چاہے، 5 دنوں بعد پڑھنا چاہے، روز پڑھنا چاہے، تو وہ آپ کے سامنے وہ بھولو گے نہیں، وہ لکھا ہوگا اور اس سے وہ کاٹتے جائے. اور ایک دن آئے گا کہ وہ 100 کی 100 نمازیں وہ ان کا قضا ہو جائے گا. ایک طریقہ تو یہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ کہے کہ میں نے فجر کی نمازیں پڑھنی. وہ فجر میں بھی فجر پڑھے، وہ ظہر میں بھی فجر پڑھے، وہ عصر میں بھی فجر پڑھے، مغرب میں بھی فجر پڑھے، عشاء میں بھی کیا کرے؟ ترتیب رکھے کہ میں نے سب سے پہلے فجر کی نمازوں کو ختم کرنا ہے، جو مجھ سے قضا ہو گئی، فوت ہو گئی ہے، ان کی قضا کرنی ہے. اس کے بعد ظہر کی، اس کے بعد عصر، اس کے بعد مغرب، اور اس کے بعد عشاء. ایک طریقہ یہ ہے. 2 طریقے ہوں گے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ فجر کے ساتھ فجر پڑھ لے، ظہر کے ساتھ ظہر پڑھ لے، عصر کے ساتھ عصر پڑھ لے، مغرب کے ساتھ مغرب پڑھ لے، عشاء کے ساتھ کیا کر لے؟ عشاء پڑھ لے. ان تینوں طریقوں میں جو بھی طریقہ آپ کو آسان لگے وہ کر لیں. اب ہم صحابہ تو ہیں نہیں، نبی تو ہے نہیں کہ کوئی نماز ہم سے. اور ایک جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نمازیں چھوڑ چکے تھے. وہ جو طریقہ ہے کہ جنگ کے دوران کیا کرنا ہے، 2 جماعتیں بنانی ہے، ایک لڑے اور ایک نماز پڑھے، جماعت کرے، ابھی وہ حکم آیا نہیں تھا. تو ہم سے بھی نمازیں کیا رہ جاتی ہے.
یا سفر میں ایسا ہوتا ہے مسائل زیادہ ہوتے ہیں، وہ بندہ کوشش بھی کرتے ہیں نماز پڑھنے کا، یا تو پانی نہیں ہوتا، بندہ تیمم کر لے. اب وہ صورتحال ایسا ہے، بس میں بیٹھا ہوا ہے، بس والا بس نہیں روکتا، پھر وہ کیا کرے؟ پھر جب وہ اپنی جگہ منزل پہ پہنچ جائے تو پھر وہ جو نمازیں رہ گئی ہے وہ کیا کرے؟ وہ پڑھ لے. اکثر اوقات ہم لاہور سے کراچی جاتے ہیں یا پشاور جاتے ہیں، اسلام آباد جاتے ہیں، راستے میں کیا نماز کا وقت آ جاتا ہے. تو اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم ڈرائیور کو کہیں گے وہ گاڑی روکیں گے کہ نہیں. تو ہمیں کہنا چاہیے، ڈرائیور کے پاس جا کے ان کو کہے کہ نماز کا ٹائم ہے، ہم اپنی ذمہ داری ختم کر دیں گے، اب ان کے اوپر ہے، وہ گاڑی روکے اللہ ان کا بھلا کرے، نہ روکے پتہ نہیں ان کے بھی کیا مسائل ہوں گے. لیکن اکثر گاڑیوں والے گاڑی روکتے ہیں نماز کے ٹائم، خاص کر جو موٹر وے ہے، ہر جگہ پر مسجد بنی ہوئی ہے، اور اگر مسجد نہ بھی ہو تو سڑک کے کنارے پہ جو کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سفر کر کے، اور نماز پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ایک وقت کی نماز ہم دوسرے وقت پہ نہ لے جائیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر نماز فرض کی ہے مقررہ وقت مقررہ پر. اب ایک بندہ رات کے وقت کھڑا رہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ لیتا ہوں، وہ نہیں ہوگا. ہاں قضا ہو جائے گا، وقتی نماز اسی وقت پہ ہوگا، اس کو ہم ادا کہیں گے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ہاں، جو نماز رہ گیا اس کو کہتے ہیں یہ نماز فوت ہو گیا، یعنی اپنے وقت سے وقت میں نہیں پڑھا گیا. اور جب پھر ہم اگلے وقت میں پڑھ لیتے ہیں، یعنی کسی اور وقت میں پڑھ لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں قضا. جو نماز فوت ہو گیا تھا وہ ابھی ہم نے پورا کر لیا. تو اب یہ طریقے 3 طریقے ہیں، اس میں سے جو بھی طریقہ آپ کو سوٹ کرے، اچھا لگے، بہتر لگے. سب سے پہلے ہماری 50 نمازیں فجر کی رہ گئی ہے، تو ہم ہر فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر سے پہلے یا مغرب کے بعد یا عشاء کے وقت فجر ہی پڑھے. جب وہ 50 نمازیں فجر کی پوری ہو جائے پھر ہم ظہر پہ شروع ہو جائے، ظہر کی نمازیں ہم نے ختم کر دی پھر عصر پہ شروع ہو جائے. اور دوسرا طریقہ یہ کہ جو وقت ہے ظہر کا وقت ہے تو اس کے ساتھ ظہر کا قضا کر لیا جائے، عصر کا وقت ہے تو اس کے ساتھ عصر کا قضا کر لیا جائے. ہر نماز کے ساتھ اسی نماز کا کیا کر لیا جائے؟ اسی وقت کی نماز کا قضا کر لیا جائے. اور کن اوقات میں نہیں پڑھ سکتے؟ تو وہ جو مکروہ وقت ہے، جب صبح سورج نکل رہا ہو، طلوع ہو رہا ہو، تو یہ جو 10 منٹ کا ٹائم ہے اس میں قضا بھی نہیں ہو سکتا. اور بالکل جب سورج آسمان کے درمیان میں آ جائے تو پھر بھی یہ مکروہ وقت ہے، اس میں بھی ادا بھی نہیں ہو سکتا، قضا بھی نہیں ہو سکتا. اور مغرب کے ٹائم جب سورج غروب ہو رہا ہو، اس وقت جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اسی دن کا مغرب کی نماز ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر قضا کر لیں، مغرب کی قضا کر لیں یا کسی اور نماز کی قضا کر لیں. تو یہ 3 اوقات ہیں مکروہ. ان مکروہ اوقات میں نماز ہو، چاہے وہ ادا ہو یا قضا ہو، اس میں وہ جائز ہو نہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی وقت ہو، اور رات کے کسی وقت اٹھے تہجد کے لیے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ ظہر کے بعد اکثر 2 سنتیں ہم پڑھتے ہیں تو لوگ 4 پڑھتے ہیں، کوئی 2 رکعت بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، کوئی 2 رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لیتے ہیں. اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کے ذمے کوئی فجر کی نماز رہ گئی ہے تو اس نفل سے بہتر یہ ہے کہ وہ فجر کا قضا کر لے، وہ جو فرض ہے وہ پڑھ لے.
نفل وہ تو آپ نے پڑھ لیا ثواب زیادہ ہوگا، آپ نے نہیں پڑھا تو آپ گناہگار نہیں ہیں، لیکن جو فرض رہ گئے وہ آپ نے نہیں پڑھے تو وہ آپ کے ذمے ہیں۔ اور علماء اس کی مثال دیتے ہیں جس طرح آپ نے کسی کو پیسے دیے، 10,000 روپے دیا قرض، اب اس بندے نے آپ کو واپس کیا تو اس کو ہم کہیں گے وہ قرض واپس کر دیا۔ اب اس نے واپس نہیں کیا جن سے لیے تھے، اور جن سے لیے تھے اس نے معاف بھی نہیں کیا، تو پھر وہ 1000 مرتبہ صدقے کرے، خیرات کرے، لیکن وہ والا جو 10,000 روپے جو اس کے ذمے دینے ہیں وہ پورا نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح ابھی ہمیں قرآن مجید میں کوئی آیت ایسا نہیں مل رہا کہ مسلمانوں نے جو نمازیں چھوڑی ہیں وہ ان کو معاف۔ احادیث میں اور روایات میں ہمیں کوئی اس طرح روایت نہیں ملتی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ اللہ رب العزت نے میری امت کو تمام نمازیں معاف کر دی۔ جب اللہ رب العزت نے معاف نہیں کیے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہم نفل پڑھتے رہے اور فرض ادھر ہی اپنی جگہ پہ موجود ہو؟ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ ہر نماز کے ساتھ، فجر پڑھتے ہو اس کے ساتھ فجر کی قضا، زور پڑھتے ہو اس کے ساتھ زور کی، تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہم تنگ نہیں ہوں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور نماز کی قضا بھی ہو جائے گی اور ہم تنگ بھی نہیں ہوں گے۔ اب ایک دن ہم صبح سے لے کر شام تک نمازیں ہی پڑھتے رہیں گے، 2 دن پڑھتے رہیں گے، چلو 3 دن پڑھتے رہیں گے، 4تھے دن کمر پہ بھی درد آ جائے گا، پھر وہی پرانا طریقہ اختیار کریں گے ہم۔ تو تھوڑا عمل کریں لیکن روز کریں۔ ابھی کتنے بندے ہوں گے جنہوں نے جمعے کی نماز میں اکثر ہم آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جمعے کی نماز ہماری زیادہ قضا نہیں ہوئی۔ اچھا، زور میں ہماری مسجد بڑی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہو کہ زور کی نمازیں بھی زیادہ قضا نہیں ہیں۔ تو اکثر اوقات جو یہ 2 نمازیں ہیں فجر اور عشاء، اس میں تھوڑی سستی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جتنی بھی نمازیں ہم سے فوت ہو گئی ہے، ہم نے نہیں پڑھی وقت پہ، وہ ہم قضا اس کی کریں، اور قضا کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی ہمیں عطا فرمائے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ جس چیز کا ارادہ ہے وہ ہاتھ اٹھا لیں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں پڑھیں۔